میں سارے دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ میری رہائش گاہ پہ تشریف لائے ہیں۔ میں آج جو آپ سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں یا کمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ 2-3 روز رہ گئے ہیں، 9 مئی کو 1 سال جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ آج سے تقریباً 1 سال قبل جو ہے پاکستان کے طول و عرض میں، خصوصاً کے پی میں اور پنجاب میں ہماری فوج کی تنصیبات کے اوپر اٹیک کیا گیا، اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے، جس میں ان کی تمام قیادت بھی جو ہے وہ شامل تھی، انہوں نے سارے جو پروسیشنز جو ہیں ان کو لیڈ کیا۔ اس چیز کی شہادت جو ہے اس دن کی تمام ویڈیوز دیتی ہیں جو آپ لوگوں نے، میڈیا نے پاکستان کے طول و عرض میں جو ہے ویڈیو بنائی ان کی۔ الرحمن الرحیم، میں سارے دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ میری رہائش گاہ پہ تشریف لائے ہیں۔ میں آج جو آپ سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں یا کمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ 2-3 روز رہ گئے ہیں، 9 مئی کو 1 سال جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ آج سے تقریباً 1 سال قبل جو ہے پاکستان کے طول و عرض میں، خصوصاً کے پی میں اور پنجاب میں ہماری فوج کی تنصیبات کے اوپر اٹیک کیا گیا، اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے، جس میں ان کی تمام قیادت بھی جو ہے وہ شامل تھی، انہوں نے سارے جو پروسیشنز جو ہیں ان کو لیڈ کیا۔ اس چیز کی شہادت جو ہے اس دن کی تمام ویڈیوز دیتی ہیں جو آپ لوگوں نے، میڈیا نے پاکستان کے طول و عرض میں جو ہے ویڈیو بنائی ان کی۔ مقدمات چل رہے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ جو بھی قانونی اور عدالتی پروسیس ہے اس کے ذریعے جو ہے جو بھی فیصلے ہونے ہوں گے وہ تو عدلیہ کرے گی یا قانون اور قاعدے کے مطابق ہوں گے۔ لیکن آپ پچھلی 9 مئی سے لے کے اس 9 مئی تک اس پارٹی کا کردار دیکھیں، ان کا رول دیکھیں۔ اس امریکہ کو جس کو یہ گالی دیتے تھے، کہتے تھے غلامی منظور، پھر باقاعدہ لابسٹ ہائر کر کے پیسے دے کے ان کی ترلے اور منتیں کی جا رہی ہیں کہ ہمارا مطلب یہ نہیں تھا، ہمارا مطلب وہ سائفر جو تھا کہ جی ہمیں یہ ڈونلڈ ڈو اور فلانے نے ہم اس کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے، ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں۔ وہ سارے نعرے جو تھے پچھلی 9 مئی والے، سارے کے سارے نعرے جو ہے غائب ہو گئے ہیں۔ اب اس کی جگہ نئی باتیں آ گئی ہیں، اب ترلے منتیں آ گئی ہیں نعروں کی جگہ۔ وہ توڑ پھوڑ، وہ گھراؤ جلاؤ، وہ جو تنصیبات پہ ان پہ حملے تھے ان کی جگہ اب ترنوں نے لے لی ہے۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ یہ اس 9 مئی کو جو ابھی 3-4 دن رہ گئے ہیں اس کے حوالے سے سوموار کے بعد بھی ہم میڈیا سے گفتگو کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے میں نیشنل اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا جائے گا، اور یہ 9 مئی کو پچھلی 9 مئی کو جو واقعات ہوئے تھے
इंशाअल्लाह ताला 9 मई को, आने वाली 9 मई को असम्बली के अंदर भी उस 9 मई के वाक़यात को याद किया जाएगा कि किसी ने पाकिस्तान की असास के ऊपर हाथ डाला था, किसी ने पाकिस्तान के नज़रिए के ऊपर हाथ डाला था और ऐसी रेड लाइन क्रॉस की थी जो पाकिस्तान के दुश्मन तो कर सकते हैं, पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन तो कर सकता है, लेकिन जिन लोगों को पाकिस्तान के साथ जिनका कोई कम से कम शरीयत हो, किसी सियासी पार्टी पाकिस्तानी के, वो लोग नहीं कर सकते। पाकिस्तानी दुश्मनी की इंतहा थी पिछली 9 में। अब आप मुझसे आप सवाल पूछ लें, मैं हाज़िर हूँ जवाब। 9 मई के हवाले से जिस इमरान खान को छोड़ा तो उसके बाद उन लोगों पर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा, वो आज़ादाना तौर पर फिर रहे, तो उनके बारे में आप क्या देखें, मैं आप बिल्कुल होना चाहिए जी, मैं बिल्कुल होना चाहिए कि जिन लोगों ने उस दिन कहा और बल्कि ललकारा GHQ के बाद या कोर कमांडर के घर के बाद जिन्होंने ललकारा जो है, उनके मेरे नहीं ख्याल के मुकदमे ख़त्म हुए हैं। उन्होंने माफ़ियाँ ज़रूर मांगी हैं, आपने भी TV पे देखा है, सब लोगों ने देखा है, बल्कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं। कोई मुख्तलिफ़ TV एंकर्स के साथ उन्होंने शो भी किए और उधर अपने ही लीडर को जो है गाली गलोच भी की, बुरा भला भी कहा कि उसने ये गलत किया, उसने ये गलत किया। अब मुझे नहीं समझ आते कि एक ही ज़बान से आप उसको लीडर कहते हैं, उसकी तारीफ़ें भी करते हैं, फिर जो है अपनी जान बचाने के लिए उसको गाली भी देते हैं और TV पे आके बड़ी फ़खरिया अंदाज से जो है उसके साथ जो भी वक्त गुजारा था उसको याद भी ना रखा और उसके मतलब किस किस्म की ज़बान बोली गई, तो सब आपके सामने है। अल्लाह ताला सियासी कारकुनों को जो है, अगर कोई सियासी कारकुन है तो उसको हौसला भी दे, अल्लाह ताला उसको साबित कदमी भी दे। मुश्किल वक्त जो है सियासी कारकुनों पे आते हैं, लेकिन हौसला अल्लाह ताला की ज़ात देता है और वक्त आने के ऊपर जो है अपने लीडरों को जो है डिसोन नहीं करते, अपनी सियासी वल्दियत नहीं भूल जाते जो है। तो ये आपने सवाल किया है तो मैंने उसका जवाब दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिलसिले जो जिन लोगों ने माफ़ियाँ मांगी हैं TV पे आके और कहा है जी कि हमारा कोई तल्लुक़ नहीं 9 मई के वाक़े पे, और उनका वीडियो मौजूद है, जिस तरह आपने कहा है वीडियो पे मौजूद है। इन सब के जो है वो एहतसाब होगा, अदालती और कानून के मुताबिक एहतसाब होगा। जिनको इस वक्त सज़ाएँ हुई हैं, 5-5 साल की सज़ा हुई है, एक बहुत बड़ी साजिश थी जो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ की गई। शायद हमारे बदतरीन दुश्मन जो है भारत ने भी इतनी दीदा दिलेरी के साथ जो है हमारे साथ उनकी जंगें भी हुई, लेकिन मैं समझता हूँ ये अंदरूने खाना जो एक बगावत हुई 9 मई को, उसकी कोई प्रेसिडेंस या कोई मिसाल नहीं मिलती। अब आ जाएं 9 मई 2023 और 2024। अब वही लोग जिन्होंने इन सारी तनसीबात के ख़िलाफ़ हमला किया और ये कहा हकीकी आज़ादी हमें चाहिए, ग़ुलामी नामंजूर के नारे लगाए और बहुत से दावे और नारे जो है वो बुलंद करते रहे। अब कल उन्होंने 3 बंदों की कमेटी बना दी है और नारा लगाया जा रहा है कि हम मुज़ाकरात करेंगे, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, बल्कि बाकायदा कहते हैं कि हम आर्मी चीफ के साथ या IG के DGI के साथ जो है मुज़ाकरात करेंगे। कल उन्होंने थोड़ी सी तरमीम की है, उन्होंने कहा 3 जमातों के अलावा बाकी सियासी जमातों के साथ भी मुज़ाकरात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के मतलब जो ज़ुबान इस्तेमाल इमरान खान जलसों में करता था, पता नहीं शर्म या जो है। अब उस वक्त तो असेंबली में बैठा था तो मैंने डायरेक्टली उसको कोई शर्म याद दिलाने की कोशिश की थी। अब चले मैं इनडायरेक्टली दिलाने की कोशिश करता हूँ। अब जो ये तज़ादात एक साल के अंदर जो चीज़ जिस वक्त सूट करती है, उस वक्त बगावत जो है रियासत के ख़िलाफ़, फ़ौज में बगावत करवाने की कोशिश की गई, उस सारी तरीक़ों को आज़माया गया
جو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلے کبھی بھی کسی نے جرت نہیں کی تھی. اب وہی لوگ جو ہے اب مذاکرات مانگ رہے ہیں. مذاکرات پر کہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کے ساتھ کیے جائیں, ڈی جی آئی کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے. یہ اتنا بڑا تضاد ہے اس پارٹی کی قیادت میں, اس پارٹی کے ورکروں میں, اس پارٹی کے رینک اینڈ فائل میں, کہ اس کی بھی کوئی تعریف جو ہے ہماری جو ہے سیاسی پس منظر پہ یا سیاسی جو ہے ہمارا سلسلہ پچھلے 75 سال میں آپ کو نہیں ملے گی. کل انہوں نے کہا ہے کہ جی سیاست میں ہمیشہ بات چیت کے دروازے کھلے رہتے ہیں. یہ آپ نے بھی ٹی وی کے اوپر دیکھا ہے, میں نے بھی ٹکر دیکھا ہے, اور 18 ماہ سے ہمارے دروازے کھلے ہیں. لیکن حال یہ تھا کہ جب یہ حکمران تھے انہوں نے کسی ایک بھی اگزامپل نہیں ہے, ایک بھی موقع ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے باوجود اس بات کے کہ اسمبلی کے فلور پہ میاں شہباز شریف باقی اپوزیشن کے لوگ کہتے رہے کہ مذاکرات کر کے قوم کے اور ملک کے مسائل حل کرتے ہیں, لیکن انہوں نے بیٹھنا منظور نہ کیا جس کا نام عمران خان ہے. بلکہ ابھینندن کے ایشو کے اوپر میں دوبارہ شروع کروں. آج سے بسم اللہ الرحمن الرحیم, آج سے 1 سال قبل جو ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے اندوہناک واقعہ ہوا کہ ایک سیاسی جماعت کے کارکنان اور اس کے رہنماؤں نے باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت, ایک سازش کے تحت جو ہے پاکستان فوج کی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا. اختلافات جو ہے ہماری تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کو رہے, اور وقتاً فوقتاً جو ہے ان کا اظہار بھی ہوتا رہا. اسٹیبلشمنٹ نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہمارے ملک پہ ایک عرصہ دراز حکومت بھی کی. لیکن یہ پہلی دفعہ تھی کہ ایک سیاسی جماعت نے اپنے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ پاس ہونے کے بعد اس اپنے غم و غصے کا اظہار جو ہے فوج کی تنصیبات کے اوپر, شہداء کی یادگاروں کے اوپر, لاہور کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر, جی ایچ کیو پنڈی پہ, ان تمام میاں والی ایئر فیلڈ کے اوپر, میں گنتا جاؤں گا تقریباً 1.5-2 درجن ایسی تنصیبات تھیں جن کے اوپر حملہ ہوا تھا. اور باقاعدہ اس کی شہادتیں جو ہے ویڈیو کی صورت میں آپ لوگوں نے, میڈیا نے بنائی, میڈیا نے ٹی وی کے اوپر, اخباروں میں اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ ڈسپلے ہوا. میں سینکڑوں لوگ گرفتار بھی ہوئے. لیکن یہ ایک ایسا دن تھا کہ جس میں ایک ریڈ لائن کراس کی گئی اور پاکستان کی اساس کے اوپر حملہ کیا گیا. نظریاتی یا دوسرے سیاسی اختلافات اپنی جگہ, لیکن ایک سیاسی جماعت نے اپنی قیادت کے ساتھ مل کے منصوبہ بندی کے ساتھ یہ سارے ٹارگٹ جو ہے وہ پہلے ڈیسائیڈ ہوئے, اور جس طرح وہ لوگ لاہور اور میاں والی پنڈی بغیر کی میٹنگ میں آئے, سیکورٹی کی میٹنگ میں لیجسلیشن کے اوپر جو ہے آئی ایس آئی ہمارے مذاکرات کرتی رہی, لیکن عمران خان کو منظور نہیں تھا. آج جو ہے مذاکرات جو ہے میرا خیال ہے سال تو نہیں ہوا قید ہوئے ہیں, آج مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. آج کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دروازے 18 ماہ سے کھلے ہیں, اور سیاست ہمیشہ بات چیت کے ساتھ جو ہے حل ہونی چاہیے. سیاسی مسائل جو ہیں بالکل حل ہونی چاہیے. ہم بھی یہی کہتے تھے, ان کو تو ابھی پتہ لگا ہے. ہم تو ہمیشہ سیاست میں یہ کہتے ہیں کہ دروازے کبھی بھی بند نہیں ہونے چاہیے سیاست میں. انہوں نے میرا خیال ہے ان پتہ لگائے گا کہ سیاست میں بات چیت ہونی چاہیے جو ہے. اور ایک کمیٹی بنائی ہے 3 بندوں کی,
اور ایک نئی چیز سیاست میں انٹروڈیوس ہوئی ہے، ساری لیڈرشپ جو ہے نا وہ وکلا کے ہاتھوں میں جو ہے دے دی گئی ہے پارٹی کی. خیر ان کی پارٹی ہے، وکلا کے ہاتھوں دے یا کسی اور کے ہاتھوں دے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. لیکن اگر اس وقت بھی سلیکٹیو جو ہے انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں تو مذاکرات کی ناکامی پہلے دن سے ظاہر ہے. ان مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں. میں تو اس وقت اس بات کا حامی ہوں کہ اگر کوئی ڈائلاگ ہونا ہے تو نیشنل ڈائلاگ ہو، جس میں تمام تر جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے عدلیہ ہے، ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، دوسرے لوگ جو ہیں، جتنے بھی پاور سٹرکچر کے جو کمپوننٹس ہیں وہ موجود ہوں اور ملک کے اور عوام کے مسائل جو ہے حل کیے جائیں. ان کے بے شمار لوگ جو ہیں جو پچھلے کچھ قید ہیں، کچھ رہا ہو گئے ہوئے ہیں پچھلے 9 مئی سے لے کے اب تک، کسی شخص کا، کسی اریسٹڈ شخص کا کسی نے پتہ نہیں کیا. کوئی لیڈر ان کے پاس نہیں گیا، کسی کی مقدمے کی پیروی نہیں ہوئی. ہر شخص جو ہے اس کو لوارث چھوڑ دیا گیا پارٹی نے. پارٹی لیڈر نے ان سے قربانیاں تو مانگی، پارٹی لیڈر نے یہ تو ان کو کہا کہ آپ فوج کی تنصیبات کے اوپر، شہداء کی یادگاروں کے اوپر فوج کے خلاف نعرے، شہداء کے خلاف نعرے لگاؤ. لیکن جب وہ پکڑے گئے تو اس کے پاس تو ساری دنیا جاتی ہے، لیکن آج ایک ورکر بتا دیں جس کے پیچھے جو پارٹی گئی ہو. اب ان میں سے کچھ لوگوں کو دہشت گردی کی عدالت